السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ ایک ایسی شخصیت جو نہ تو نبی تھے نہ کوئی بادشاہ، لیکن تب بھی وہ اللہ کو پہچاننے میں کامیاب ہو گئے۔ اس شخص کو دنیا کے ہر علوم کی مہارت حاصل تھی۔ تاریخ کا یہ مشہور حکیم کون تھا؟ آج ہم حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، اور آج ہم ان کے بارے میں وہ باتیں بتانے جا رہے ہیں جو آج تک آپ نے ان کے بارے میں کبھی نہ سنی ہوں گی۔ 3 شخص ایسے ہیں جن کا ذکر خیر قرآن مجید میں آیا ہے، لیکن وہ نہ تو نبی تھے نہ رسول۔ نمبر 1 حضرت طالوت علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، اور نمبر 3 حضرت حکیم لقمان علیہ السلام۔ ہمارے نزدیک حکیم لقمان کا عظیم ہستیوں میں ایک بلند مرتبہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت حکیم لقمان علیہ السلام پر اتاری ہے۔ اس سورت کے دوسرے رکوع میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا ذکر ہے۔ آپ کی نصیحتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے وہ نصیحتیں قرآن میں لکھ دیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اللہ کی عبادت میں کسی اور دوسرے کو شریک نہ کرنا۔ اے میرے بیٹے، چاہے کوئی رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو، کسی بھی چٹان یا پھر کہیں پہ بھی چھپا ہو، اللہ تمہارے سامنے لے آئے گا۔ بے شک اللہ ہر شے سے واقف ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز ادا کیا کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکا کرو۔ جو کچھ تمہیں اچھے راستے پر تکلیف گزرے اس کو برداشت کرو، اور لوگوں کے سامنے ناک اونچی نہ کرنا اور نہ زمین پر اکڑ کر چلنا۔ بے شک اللہ مغرور کو پسند نہیں کرتا۔ آپ لوگوں نے بھی حکیم لقمان کا نام بہت مرتبہ سن رکھا ہوگا، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آخر حکیم لقمان کون تھے۔ دراصل عرب کے لوگوں کے درمیان حکیم لقمان بہت مشہور تھے، اور ادھر کے لوگوں کے درمیان حکیم لقمان کی نصیحتیں بہت مشہور تھیں۔ حکیم لقمان در حقیقت میں سوڈان سے تھے، اور آپ افریقن نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ روایتوں کے مطابق حکیم لقمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی اولادوں میں سے تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ اور مزید روایتوں سے ملتا ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ آپ کی شکل کچھ خاص نہ تھی، آپ کی رنگت بھی کالی تھی، لیکن اللہ نے آپ کو بہت عمدہ ذہن عطا کر رکھا تھا۔ حکیم لقمان بنی اسرائیل کے درمیان قاضی بھی رہے، اور آپ کا زمانہ 3000 قبل مسیح کا تھا۔ حکیم لقمان اتنے دانا شخص تھے جس کا اندازہ آپ خود اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ ایک بار آپ کے مالک نے کہا کہ اس بکری کو ذبح کر کے اس کے بدترین حصے میرے پاس لے آؤ، تو آپ نے ایک بکری ذبح کری اور اس بکری کی زبان اور دل اٹھا کر لے آئے۔ آپ کے مالک نے دوبارہ ایک اور بکری دی اور اس دفعہ کہا کہ اس بکری کے بہترین حصے لے آؤ، تو پھر سے آپ دل اور زبان اٹھا کر لے آئے۔ جب آپ کے مالک نے اس بات پر سوال پوچھا کہ دونوں مرتبہ ایک ہی طرح کی چیز لے آئے، تو اس پر آپ نے جواب دیا کہ اگر انسان کی زبان اور دل ٹھیک ہو جائیں تو اس سے بہتر چیز کوئی اور نہیں، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو اس سے بدتر کچھ نہیں۔ حکیم لقمان کی یہ ساری نصیحتیں قرآن میں اتارنے کا اللہ کا ایک مقصد تھا۔ وہ یہ تھا کہ عرب کے لوگوں کے درمیان چونکہ حضرت لقمان علیہ السلام کے اشعار اور اقوال بہت مشہور تھے، تو یہ عرب کے لوگ مجلسوں میں بیٹھ کر حکیم لقمان کا ذکر کیا کرتے تھے، جس وجہ سے اللہ نے ان عرب کے کافروں پر تنزیہ طور پر یہ آیت نازل کری کہ تم جس کو مان رہے ہو وہ دراصل ایک یکتا پرست آدمی تھا، اور وہ شرک کو بہت بڑا گناہ سمجھتا تھا، اور تم لوگوں نے شرک کے اڈے قائم کیے ہوئے ہیں۔ تاریخ میں حکیم لقمان سے متعلق بہت سی باتیں ملتی ہیں، لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ شاید حکیم لقمان ایک ایسے وقت میں تھے جہاں پر وقت کے پیغمبر کی کوئی تعلیمات موجود نہ تھی، اور انہوں نے اپنی ذہانت اور صلاحیت کی وجہ سے اللہ کو پہچانا تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔